بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 75 اور کتاب کا نام ہے دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ اور پیج ہے 78۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 75۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ، انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سنی مذہب حق ہے، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی علی رسولہ سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی خلفاء الراشدین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ الجواب، روایت میں تو یہ الفاظ ہیں۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ نے یہ سن کر بیٹے سے کہا، بس اب بیٹھ جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ لیکن بخاری صاحب نے اس جملے کو حضرت معاویہ رضی اللہ کو طعن و تشنیع کا ہدف بنانے کی بنیاد بنا لیا اور خوب نمک مرچ لگا کر حضرت معاویہ رضی اللہ کی تضحیک و تحقیر کر دی۔ نمبر 2، بخاری صاحب کا جی چاہے تو حدیث بخاری کو قبول نہ کریں اور جی چاہے تو یزید کی بات پر مکمل اعتماد کر لیں، جس کو وہ فاسق و فاجر، ظالم اور شرابی وغیرہ قرار دیتے ہیں۔ کیا یہی منصفانہ تحقیق ہے؟ اور حضرت معاویہ رضی اللہ پر جارحانہ حملہ کرنے کے باوجود پھر لکھ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ کی صحابیت اور خاندانی عظمت اس کے متقاضی ہے کہ ان کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے اور قضیہ استلحاق کو ان کی حق پسندی پر ہی محمول کیا جائے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اثر صحابہ بھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ کے تقوی، حق پسندی کے شناسہ تھے، انہوں نے بھی اس استلحاق کو قبول نہیں کیا۔ الف لام خ، ابھی تحریر کنٹینیو ہے اور یہ حوالہ انہوں نے اٹھایا ہے استخلاف یزید، صفحہ نمبر 144۔ استلحاق زیاد میں حضرت معاویہ رضی اللہ اور بعض دوسرے صحابہ کا اختلاف اجتہادی تھا۔ آپ کو بھی اس اعتقادی اختلاف پر اجتہادی اختلاف پر ہی معمول کرنا چاہیے تھا، مگر آپ حضرت معاویہ کو مجتہد تسلیم کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ یزید نے ان کی سیاست کا بھی سارا بھرم کھول کر رکھ دیا، اور آخر میں یہ فقرہ چست کرتے ہیں، فقیہ مصلیت بیں سے وہ رند بادہ خار اچھا نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں۔ ناظرین، پوائنٹ نمبر 3، مولانا لال شاہ اور ابو الاعلیٰ مودودی صاحب دونوں استلحاق زیاد کے مسئلے میں ہم زباں ہیں، چنانچہ مودودی صاحب نے لکھا ہے، زیاد بن سمیہ کا استلحاق بھی حضرت معاویہ رضی اللہ کے ان افعال میں سے ہے جن میں انہوں نے سیاسی اغراض کے لیے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کے خلاف ورزی کی ہے، ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ الف لام خ، خلافت و ملوکیت، طبع اول صفحہ 175، اس کا حوالہ دیے۔ اس سلسلے میں زیاد کے متعلق مودودی صاحب لکھتے ہیں، جوان ہو کر یہ شخص اعلیٰ درجے کا مدبر، منتظم فوجی لیڈر اور غیر معمولی قابلیتوں کا مالک ثابت ہوا۔
حضرت علی کے زمانہ خلافت میں وہ آپ کا زبردست حامی تھا اور اس نے بڑی اہم خدمت انجام دی تھی. الف لام خ ایزن. اسی طرح یعنی جو اوپر بتایا جا چکا ہے. صفحہ نمبر 175. ناظرین یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ پیش کریں گے. جو مولانا لال شاہ کا بقیہ حصہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ میں. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے ماں کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محبود بھی طاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے